کہ اگر کسی شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے خاص طور پہ مالی معاملات، جائیداد کے معاملات میں، کیونکہ آج دین تو ہمارے لیے اپنی اہمیت کھو چکا، کہ ایسے والدین ہوں کہ جو مالی معاملات سے پہلے اپنے بچوں کو دین کے بارے میں وصیت کریں۔ جب ہماری اپنی زندگیوں میں دین اہم نہیں رہا ہوتا تو جب ہم مر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی دین کو ہماری نظروں میں اہم نہیں ہونے دیتا، توفیق چھین لیتا ہے۔ اور کیونکہ دنیا ہماری نظروں میں اہم رہی تھی، جائیدادیں اور مال و دولت اور زیور و آرائش، تو ہمارے بچے بھی اسی کے بارے میں توجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ اب کیا کہتا ہے، کون سی چیز کس کو دیتا ہے، اور باپ بھی اس کے لیے بھی اہمیت کی بات یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی جائیداد کس طرح سے چھوڑ کر جاؤں، کیا کہہ کر جاؤں۔ دین کے بارے میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے، دین کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں۔ اللہ وقت موت انہی کو توفیق دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں دین کو اہمیت دی ہوتی ہے۔ ان کے لیے دین اتنا اہم ہوتا ہے کہ مرتے وقت انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے دوست دین کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ لہٰذا آپ اس وصیت میں دیکھیں، مولا کی وصیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہی دین کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے پسماندگان کو اور قیامت تک اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو اللہ نے تصور کی طاقت دی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ مولا علی علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں، سر میں ضربت ہے، سر پہ رومال بندھا ہے، اور کسی راوی نے یہ کہا کہ میں نے جب اس رومال کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد تھا، زرد رنگ کا رومال تھا، لیکن جب میں نے علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو مولا کے چہرے کا رنگ رومال کی زردی سے زیادہ زرد تھا۔ خون بے تحاشا بہہ جانے کی وجہ سے نبی کے بھائی کا چہرہ رومال کے رنگ سے زیادہ زرد ہو چکا تھا۔ اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کے ان الفاظ کی طرف توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں وصیتی لکم، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، دین کی بنیاد۔ علی فرما رہے ہیں تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ہائے افسوس کہ بعض لوگوں نے اسی ہستی کو ظلم اور بہتان کے ساتھ اللہ کا شریک بنانے کا دعویٰ کر دیا، اور اس اللہ کے عظیم عبد پر اللہ ہونے کا الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ آپ مولا کی وصیت یاد رکھیں، وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تمہارے لیے، تم لوگوں کو میری وصیت یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ، محمد مصطفیٰ کا شاگرد اول، محمد مصطفیٰ کے ہر حکم پر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر سامنے موت ہو اس کے سامنے کود جانے والا، موت کو للکارنے والا علی، اسی نبی کی سنت، اس نبی کی روش، اس نبی کا طریقہ، اس کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کر دینا، یعنی جو طریقے، جو روش رسول اللہ کی رہی ہے زندگی میں، اس روش کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ کہ جو مولا فرما رہے ہیں عین قرآن ہے، توحید عین قرآن،
رسول اللہ کی سنت کو اپنانا عین قرآن، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ کی ذات اقدس میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ۔ لیکن اللہ نے وہاں فرمایا کس کے لیے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی گفتار، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ کس کا اسوہ بنے گا؟ کس کو فکر ہوگی اس کی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے کہ مجھے خدا سے ملنا ہے۔ تو میں محمد مصطفیٰ کے شاگرد کے طور پر خدا سے ملوں تو کتنا اچھا ہوگا، اور میں اللہ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس تیرے نبی سے جو باتیں پہنچی تھی، جو اخلاق پہنچا تھا، میں نے پوری کوشش کی اس کو اپناؤں۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی رجا، امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ جو خدا کو بھول گیا وہ زندگی گزارنے کی روش اس کے رسول سے کیسے لے گا؟ زبانی دعوے تو ہو سکتا ہے کرے، کیونکہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں نبی سے محبت کے دعوے دار موجود ہیں، وہ بھی کرتا ہے، لیکن در حقیقت زندگی کے لیے اور لوگوں کو اسوہ بنا لیا ہے۔ رہنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز رسول اللہ سے نہیں لیتا۔ تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں اقیمو، قائم رکھنا، قائم کرنا، یہ اقیمو وہی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ والا، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کسی ستون کو جب کھڑا کرتے ہیں، معمار، عمارت تعمیر کرنے والے، جس ستون کے اوپر عمارت کھڑی کی جائے گی، چھت کا بوجھ ہوگا، تو اگر اس ستون میں کوئی ٹیڑھا پن رہ جائے، وہ بالکل سیدھا نہ ہو، ساری عمارت خطرے میں رہے گی، گر جائے گی، اور اس میں رہنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا جب ستون کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ ستون کے جو بنیادی ستون ہو عمارت کا، اس کو عمود کہا جاتا ہے، اور مولا فرما رہے ہیں اقیموا ہذین العمودین، ان دو عمودوں کو، ایک توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات کو، کسی اور ذات کو کہنا کہ یہ اللہ جیسا ہے، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا۔ یہ ایک عمود ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ کمزور ہو، ہلاکت کا خطرہ ہے۔ دوسرا عمود سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کا آخری وقت ہے، اہم ترین باتیں اس وصیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اقیمو، قائم کرو، قائم رکھنا، ہذین العمودین، ان دونوں عمودوں کو۔ عمود کا میں آپ کو معنی بتا دوں، آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا، اس خیمے کا صرف ایک سینٹر میں ایک ستون ہوتا ہے، لکڑی کا یا کسی اور چیز کا۔ اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو وہ خیمہ کھڑا نہیں رہتا، گر جاتا ہے، چونکہ اسی ایک پر قائم ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بعض خیموں کے اندر دو عمود ہوتے ہیں، تو مولا ان کو ان بنیادی ستونوں کے طور پر وصیت فرما رہے ہیں کہ جن پر دین کی عمارت قائم ہے، ایک توحید، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیے، علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام در حقیقت ان کے اپنے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق سنت رسول
ہی کو فالو کرتے ہیں اور احادیث رسول ہی کو بیان فرماتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ دین اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں کامل کر دیا، دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ بعد میں کوئی آ کر اضافہ کرے۔ ہاں، انہی باتوں کی تفسیر، انہی باتوں کی تفصیلات امت کو بتاتے کہ افسوس امت نے وہ مقام نہ دیا ان کو جو دینا چاہیے تھا، اور اس کی سزا بھی بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے جب تک کہ قرآن کو بھی ہمارے معاشرے میں وہ مقام نہ مل جائے جو بنتا ہے، اور اللہ کے نبی کے اہل بیت کو بھی وہ مقام نہ مل جائے جو بنتا ہے، امت کی یہ مشکلات حل نہیں ہوگی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ ہم تم سے جو کچھ کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اپنے پاس سے کوئی نئی چیز نہیں بتاتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دین ایک انتہائی قیمتی چیز کا نام ہے۔ مکہ کے مشرک جب رسول اللہ پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے قرآن کو گھڑ کے لایا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نام پر، تو سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جواب دیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول بعض باتیں بھی، سب تو دور کی بات ہے، کچھ باتیں بھی اگر یہ رسول اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر کے تمہیں بتاتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، گویا اس کو گرفتار کر لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہ رگ گردن کو کاٹ ڈالتے۔ اتنا قیمتی دین، اتنا قیمتی دین آج لوگوں نے کھیل بنا دیا۔ اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں، بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کا قرآن بتائیں، بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کے رسول اور اہل بیت کی صحیح احادیث صاف صاف بیان کر دیں، اپنے پاس سے نکات بنا کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی لذت میں اضافہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں دین میں شامل کر دیتے۔ کیا اللہ اپنے رسول کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، اگر یہ بھی کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑ لیتا تو ہم اس کی شہ رگ کاٹ ڈالتے۔ اتنا قیمتی قانون۔ اس لیے اہل بیت نے یہ فرمایا کہ اگر ہم تمہیں رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں، اگر ہم اپنے پاس سے کچھ کہتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ وہی بات جو قرآن نے کی ہے، کیونکہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، حقیقی دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، نہ کہ جہاں مزہ زیادہ آتا ہے اس محفل میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ مولا کی وصیت کی روح کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اقیموا ہذین العمودین، ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رکھنا، یعنی یہ تمہاری زندگی کی عمارت ان پر کھڑی کرنا، اور کہیں مت چلے جانا، کوئی غیروں سے لا کر ستون بنا کر اس پر اپنی زندگیوں کی عمارت کھڑی نہ کرنا، توحید پر کھڑی کرنا، اللہ کے رسول کی روش، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے فرامین، ان ستونوں پر تمہاری زندگی قائم رہے۔ کون ہے علی کی وصیت کو سننے والا؟ آج کتنے ہیں علی کا نام لینے والے جو اس عظیم ہستی علیہ افضل التحیت والسلام، علی کی وصیت کو گوش جان سے، دل و جان سے سنیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وَأَوْقِدُوا ہذین المصباحین، اور جلائے رکھنا ان دونوں چراغوں کو، توحید کو اور سنت رسول کو۔ اندھیروں میں نہیں بھٹکو گے، روشنی اور نور میں رہو گے، راستہ نظر آتا رہے گا تم کو، صراط مستقیم تمہیں دکھائی دیتی رہے گی۔ ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، چراغ توحید
اور چراغ سنت رسول، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو مولا فرماتے ہیں وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ، پھر تم پر کوئی مذمت نہیں، مذمت تم سے دور کر دی گئی۔ علامہ مفتی جعفر حسین نے ان الفاظ میں ترجمہ فرمایا ہے، بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ وصیت میں لفظ ذم آیا ہے، ذم یعنی مذمت، کسی برے کام پر مذمت کی جاتی ہے، اور چونکہ برے کام پر، گناہ پر مذمت، برائی پر مذمت کی جاتی ہے، لہذا علامہ نے لفظ مذمت کی جگہ برائیوں کا لفظ ترجمے میں لایا ہے۔ ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رکھنا اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، بس اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ ان دونوں ستونوں والی عمارت میں گناہ اور برائیاں نہیں آتے۔ اس کے بعد عجیب الفاظ ہیں، اگلے الفاظ اس وصیت کے، فرماتے ہیں انا بالامس صاحبکم، کل تک میں تمہارا ساتھی تھا، تمہارے درمیان میں زندگی گزار رہا تھا۔ والیوم عبرۃ لکم، اور آج میں تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں۔ جو ضربت لگنے کے بعد تم میری حالت کو دیکھ رہے ہو، کہ تم کو سب کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم عنقریب دنیا سے جانے والے ہو، قتل کر دیے جاؤ یا اپنی طبیعی موت سے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ آخری وقت میں بھی مولا اس دنیا کی لذتوں کو دیکھنے والوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے ان کی توجہ کروا رہے ہیں۔ انا بالامس صاحبکم، میں کل تمہارا ساتھی تھا، والیوم عبرۃ لکم، اور آج تمہارے لیے سراپا عبرت ہوں، عبرت ہوں۔ وغداً مفارقکم، اور کل تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں گا، کل میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہوں گا۔ ان ابقا، اب دیکھیے، اگر میں باقی رہا، اگر میں زندہ رہا، اس حال میں توجہ فرمائیے، وارث دین، عدل کا یہ علم بردار، اسلام کی اعلیٰ اقدار کا پرچار کرنے والا اور تبلیغ کرنے والا، اپنے آخری لمحات میں بھی، لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی زخمی ہو، کسی نے کسی پر حملہ کیا، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ساری فکر ادھر ہوتی ہے، مولا کی فکر کس سائڈ پر ہے؟ فرماتے ان ابقا، اگر میں باقی بچ گیا، اگر میں باقی رہ گیا، زندہ رہ گیا، فَأَنَا وَلِيُّ دَمِ، اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، یعنی میں فیصلہ کروں گا کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، اسے کیا سزا دی جائے۔ وَإِنْ أَفْنَ، اور اگر میں فنا ہو گیا، اگر میں دنیا سے چلا گیا اس ضربت، فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي، تو موت میری، فنا میری وعدہ گاہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر ایک سے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے رسول بے شک آپ کو بھی موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں مخالفین، ان کو بھی موت آئے گی۔ وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي، عین قرآن، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے، میعاد کہتے ہیں وعدے کو، جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مولا فرما رہے ہیں موت ہر بشر کا میعاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔
وَإِنْ أَعْفُو، اور اگر معاف کر دوں، پھر دین ہی کے حکم کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ أَعْفُو، اور یہ قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائیں گے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ وَإِنْ أَعْفُو، اور اگر میں معاف کر دوں، فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ، تو یہ معاف کرنا میرے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو معاف کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہوں گا۔ علی سے قریب کون ہے؟ لیکن علی سے بڑھ کر اللہ کے احکام پر کون عمل کر کے دکھائے گا؟ چاہے زندگی میں ہو اور چاہے شہادت کے لمحات میں ہو۔ فرما رہے اگر میں معاف کر دوں تو یہ اسے معاف کرنا میرے اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، اور علی اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کسی اور دنیا کا قرب نہیں چاہتا۔ وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ، اور یہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی، یعنی تم بھی گناہگاروں کو معاف کرنا سیکھو۔ فَاعْفُوا، بس معاف کر دیا کرو۔ یہ بول کر مولا نے آیت قرآن کا ایک حصہ تلاوت فرمایا۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سورۃ النور کی یہ آیت ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے وہ بھی لوگوں کو معاف کرے۔